بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ بحرین کے گورنر بنائے گئے اور وہاں کے لوگوں نے ان پر خیانت کا الزام لگایا۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو جب بحرین کا گورنر بنایا، عامل بنایا، تو وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور طرح طرح کے الزامات دینے شروع کر دیے، دشمن بن گئے۔ تو یہ ان کی شکایتیں لے کر چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، اپنے منصب سے ہٹا دیا اور ان کو واپس بلا لیا۔ لیکن بحرین والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر یہ وہاں پہ اپنی صلح صفائی دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تو پھر اس کو دوبارہ بحال کر کے واپس بھیج دیں گے، یہ پھر ہمارے سروں پر آ جائیں گے۔ لگتا ہے کہ اس وقت بحرین کے لوگ بھی ہمارے پاکستان جیسے سارے چھور تھے، اکٹھے ہو گئے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے، بحرین والوں نے ایک چال چلی اور اس وقت کے جو ان کے سب سے بڑے چودھری تھے یا جو ہے سردار تھے، انہوں نے سب کو یہ قائل کر دیا کہ اگر تم میری وہ بات مانو جو میں کہنا چاہتا ہوں تو مغیرہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر میری بات مان لو بشرطے کہ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ دوبارہ واپس کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو بحرین والوں نے کہا کہ بھائی اپنی تجویز بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتے ہو، وہ کیا طریقہ ہے آپ کے پاس، کیا تجویز ہے؟ اس چودھری اور سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ میرے پاس 1,00,000 درہم جمع کرا دو، تم لوگ پیسے جمع کرا دو اور میں یہ رقم لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ وہ رقم ہے جو حضرت مغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کرائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی خیانت ہے، یہ میرے پاس جمع کرواتے تھے، یہ خزانے میں سے چوری کرتے، خیانت کرتے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی تجویز کو پسند کیا کہ واقعی اس میں کچھ دم خم ہے اور یہ دوبارہ واپس نہ آ جائے، ہم پیسے جمع کر دیتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے پیسے جمع کر دیے اور 1,00,000 درہم جمع ہو گئے اور وہ سیدھا روانہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، وہ چودھری، اور یہ سارے 1,00,000 درہم وہاں پہ پیش کر دیے اور عرض کیا کہ یہ وہ مال ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو حضرت مغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس رکھوائی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے بھی معزول کر لیا تھا اور ان کو واپس بلا لیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کو بلایا اور فرمایا کہ سنو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو 1,00,000 درہم نہیں تھے، وہ تو 2,00,000 میں نے ان کے پاس رکھوائے تھے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو 2,00,000 رکھوائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ سے فرمایا کہ یہ حرکت آپ نے کیوں کی، ایسا کیوں کیا، یہ خیانت کیوں کی ہے؟ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اہل و عیال کی خرچے اور ضرورت نے جو ہے مجھے مجبور کیا
اور میں اس طرح کرنے پر مجبور ہوا کہ یہ میں نے خیانت کی ہے، میرے بال بچوں کے خرچے وغیرہ یہ چیزیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مغیرہ نے تو یہاں پہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے مطابق اعتراف کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چودھری سے جو نمائندہ بن کر آیا تھا اپنی قوم کا، مخاطب ہوا کہ بھائی بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ 1,00,000 درہم کہاں ہے؟ تم تو 1,00,000 میرے پاس لے کر آئے ہو، دوسرے 1,00,000 کدھر ہے؟ وہ جب 1,00,000 کا زیادہ سنا اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آ چکے تھے کہ اب میں 1,00,000 کہاں سے دوں؟ کہنے لگا خدا کی قسم، اللہ کی قسم کہ ایسا نہیں ہے جیسے مغیرہ کہہ رہا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، میں ہی آپ سے سچ کہوں گا اور ضرور کہوں گا، اللہ امیر المومنین کا بھلا کرے، مغیرہ نے جو کچھ کہا وہ ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم مغیرہ نے میرے پاس نہ کم نہ زیادہ کچھ بھی نہیں رکھوایا، کچھ بھی نہیں رکھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ سے فرمایا کہ تم نے اس چودھری کی نسبت کیا ارادہ کیا تھا؟ یہ جو سردار آیا تھا اور تمہارا اس کے بارے میں کیا ارادہ تھا کہ تم ایسا کر بیٹھے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس خبیث نے مجھ پر جھوٹ باندھا، اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اور میں نے بھی پسند کیا کہ اسی جھوٹ سے اس کی حقیقت ظاہر کراؤں اور اس کو رسوا کروں کہ جب یہ 1,00,000 لے کر آئے ہے تو میں ویسے بھی یہ تو مجھے رسوا کر رہا ہے، میں 1,00,000 اور کا بھی اعتراف کر لیتا ہوں، جھوٹ تو ویسے بھی ہے، اب 1,00,000 کے ساتھ یہ 1,00,000 اور بھی لے کر آ جائے، نہیں تو خود ہی حقیقت بیان کرے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے حقیقت بیان کر دی۔ تو موقع کو جانتے ہوئے کبھی کبھار انسان خود ہی دوسروں کو الزامی جواب دے سکتا ہے، جیسے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اسی کی بات میں اسی کو پنسوایا۔ اچھا، یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو صحابہ کرام جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ یہ حضرت مغیرہ نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ تو ایسے واقعات میں یہ شبہ بالکل بھی نہ کیا جائے۔ احکام جو ہوتے ہیں وہ مقصد کے تابع ہوتے ہیں، احکام مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ اس چودھری سے ابھی ہم 2,00,000 وصول کرنے والے ہیں، یہ 1,00,000 لے کر آیا ہے، 1,00,000 ہم مزید وصول کریں گے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ سچائی کو سطح پر لایا جائے۔ یہ محض ایک حیلہ تھا جو نہ عقلاً مذموم ہے، اس کی مذمت کی جا سکتی اور نہ شرعاً، اور انہوں نے اپنے اس حیلے سے اپنی صفائی بھی بیان کر دی، اور وہ صفائی بھی اس آدمی کے منہ سے جو خود اس پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ تو صحابہ کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اب ظاہر ہے کہ اسی جھوٹ کے ذریعے سے، اسی کی اپنی جھوٹ کے ذریعے سے انہوں نے سچائی کو سامنے لایا۔ تو ایسے ذہانت کے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بکثرت ہے، اور اس میں جو انشاءاللہ چیدہ ہے ہم بیان کریں گے، اور اسی کے متعلق حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اور بھی قصہ ہے، انشاءاللہ کل کو ہم وہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔